بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور بے مثال شخصیت کے متعلق ایک حدیث لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمرو بن عاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ یہ ایک کامیاب فوجی کمانڈر تھے۔ یہ 640 عیسوی میں مصر پر مسلمانوں کی فتح کی قیادت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کی قبر مبارک مصر کے شہر قاہرہ میں ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو سہم سے تھا۔ آپ کے والد عاص بن وائل قبیلے کے سردار تھے۔ غزوہ خندق کے بعد آپ ایمان لائے اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 22 سال چھوٹے تھے۔ آپ کے متعلق آپ کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 ہے کہ ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں زندگی بھر 3 درجوں میں رہا۔ پہلا درجہ، میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ دشمنی کسی اور کو نہ تھی، اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ مجھے پسند تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرا مرحلہ، جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، یہ کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی۔ میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اس منزل سے مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے درمیان پھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے پیدا ہوں۔